دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ساحر لدھیانوی کی لائف سٹوری سنائیں۔ ہم آپ کو ساحر لدھیانوی کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کے والدین کے درمیان کس بات پر جھگڑے ہوتے، انجام کیا ہوا، ساحر کو پاکستان سے کس نے بھگوایا، پولیس افسر نے انہیں دھمکیاں کیوں دی، ساحر اور امریتا کی دلچسپ محبت کی کہانی، اس محبت کا انجام کیا ہوا، ایسے ہی حقائق آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی سٹرگل۔ مارچ 1921 کو عبدالحی ساحر لدھیانہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ گھر کے نامساعد حالات، والدین کے مابین اختلافات سے کم عمر عبدالحی غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے۔ جب ساحر 2 سال کے تھے، والدین کے درمیان مقدمہ بازی ہوئی کہ ساحر کس کے پاس رہیں گے۔ عدالت نے فیصلہ ماں کے حق میں کر دیا۔ کچھ اور مقدمے چلتے رہے اور ساحر بڑے ہوتے رہے اور مالوہ خالصہ ہائی اسکول لدھیانہ میں ابتدائی درجات پاس کرنے لگے۔ یہیں انہوں نے فیاض ہریانوی سے اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور ہائی اسکول رنٹر پاس کیا۔ ایک جگہ فارم بھرتے ہوئے اپنی ہابی کے خانے میں فوٹوگرافی لکھا اور آگے چل کر وکیل بننے کی خواہش ظاہر کی۔ آنکھ کھولتے ہی ماں باپ کے درمیان مقدمہ بازی میں ماں کی مجبوری دیکھ کر عبدالحی وکیل بننے کے علاوہ اور کیا سوچ بھی سکتے تھے۔ انٹر پاس کرنے کے بعد عبدالحی نے گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں BA میں داخلہ لیا۔ ان کی بہن سرور شفیع ایک مضمون میں لکھتی ہیں، بازار جاتے تو ہر طرح کی کتابیں خرید لاتے۔ پھوپھی امی کہتی جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے پڑھنے لگیں گے تو خرید لینا۔ کہتے نہیں میں تو ماموں سے پڑھ کر سنوں گا۔ کتابیں جمع کرتے اور خوش ہوتے۔ جب 4تھی کلاس میں تھے تو ایک روز ماموں کے ساتھ بازار گئے۔ کتاب کی دکان پر پہنچے تو سامنے بال جبریل نظر آئی۔ کہنے لگے یہ کتاب لوں گا۔ ماموں کو بال جبریل خریدنا پڑی۔ روز ماموں سے کہتے مجھے آپ پڑھ کر سنائیں، میں یاد کر لوں گا۔ ساحر کو پاکستان سے بھگایا گیا۔ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد انڈیا سے جو ادیب اور شاعر پاکستان منتقل ہوئے، ان میں ایک اہم نام ساحر لدھیانوی کا تھا۔ حمید اختر اپنی کتاب آشنائیاں کیا کیا میں ساحر لدھیانوی کے خاکے میں لکھتے ہیں، قیام پاکستان کے بعد میں بذریعہ مہاجر کیمپ اور ساحر بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچے۔ وہ جون 1948 تک لاہور میں رہے۔ ایبٹ روڈ پر ہم نے ایک مکان الاٹ کرایا اور ساحر، امی اور میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، میں کیمپ میں تقریباً 3 ماہ رہا۔ میں نومبر میں لاہور پہنچا تھا اور ساحر ستمبر 1947 میں آگے تھے۔ ساحر اس سارے عرصے میں اکھڑے رہے۔ میرے آنے سے اسے تقویت تو بہت ہوئی مگر وہ عدم تحفظ کا شکار پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا تھا۔ سویرا کی ارادت سے 40-50 روپے ماہوار مل جاتے تھے لیکن یہ کافی نہیں تھے۔ بظاہر بہتری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ حمید اختر لکھتے ہیں کہ جون 1948 میں انہیں کسی کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑا اور اس 1 ماہ کے دوران خط و کتابت بھی نہیں ہو سکی۔ ٹیلی فون اس زمانے میں عام نہیں تھے۔ پھر اسے کسی نے کہہ دیا کہ میں کراچی میں گرفتار ہو گیا ہوں اور سندھ پولیس نے مجھے کسی کال کوٹری میں ڈال دیا ہے اور یہ کہ میرے اب وہاں سے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ خفیہ پولیس والے اسے انتہائی خطرناک آدمی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے یہاں سے بھگانے کے لیے ایک سیاسی مخبر کی خدمات حاصل کی۔ وہ روزانہ آ کر ساحر کو ڈراتا اور کہتا کہ پولیس اسے گرفتار کر کے شاہی قلعے میں لے جائے گی، وہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، تشدد کے نرالے طریقے ہیں وغیرہ۔ یہ چال کام کر گئی۔ میں اگر موجود ہوتا تو شاید اس کو ڈارس رہتی مگر یاروں نے تو مجھے پہلے ہی حوالہ پولیس کر دیا تھا۔ ساحر اس قدر گھبرایا کہ ایک دن اس نے اچانک دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی پابندی نہیں تھی، اس لیے وہ فرضی نام سے ٹکٹ خرید کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اپنے تئیں یہ سفر اس نے خفیہ طور سے کیا۔ جون کی ایک گرم دوپہر کو ایک لمبا کوٹ اور ہیٹ پہن کر وہ ایئرپورٹ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے چھپ کر وہ گھر سے ایئرپورٹ گیا تھا وہاں تک پیچھے گئے اور واپس آ کر رپورٹ لکھی، مسمی ساحر لدھیانوی ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ پولیس سے ساحر کو ڈرانے والا دوست کون تھا، یہ معمہ احمد رائی نے کھولا۔ اس واقعے کے مدتوں بعد 1995 میں چھپنے والی کلیات ساحر کے پیش لفظ میں انہوں نے لکھا، ساحر پر CID کا خوف آغا شورش کاشمیری نے طاری کر رکھا تھا۔ شورش ساحر کا دلی ہمدرد اور خیر خواہ تھا۔ شورش کو ساحر سے واقعی پیار تھا۔ ساحر سے نظریاتی اختلاف کے باوجود ساحر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔
ویسے تو وہ سویرا کا ایڈیٹر تھا، مگر 10-10 20-20 روپوں کی قسطوں میں چودھری نذیر سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی، اور گھر کا خرچہ بی بی جی اپنے زیور بیچ کر چلاتی تھی۔ ایک تو حالات پریشان کن تھے، دوسری شورش کی باتیں۔ شورش ساحر سے ہمدردی جتاتے ہوئے ترقی پسندوں اور کمیونسٹوں کی خوب کلاس لیتا۔ وہ ساحر سے اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ ادھر ساحر کو کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے امید دلائی گئی تھی کہ امروز جاری ہوتے ہی اسے ایڈیٹوریل سٹاف میں رکھ لیا جائے گا۔ امروز کے اجراء پر یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ مولانا چراغ حسن حضرت ایڈیٹر تھے۔ بعد ازاں ساحر کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے، مگر ساحر انڈیا پہنچ چکے تھے۔ ساحر کی امریتا سے محبت۔ 1944 میں مشہور شاعر اور فلمی گیت ساز ساحر لدھیانوی اور امریتا پریتم لاہور اور دہلی کے بیچ واقع ایک گاؤں پریت نگر میں ایک مشاعرے کے دوران ایک دوسرے سے ملے۔ امریتا پریتم جب ساحر سے ملی تو اس وقت امریتا پریتم سنگھ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھی ہوئی تھی۔ امریتا کی شادی بچپن میں ہی پریتم سنگھ سے ہو گئی تھی اور شادی کا یہ بندھن خوشگوار نہیں تھا۔ امریتا کا ساحر سے رشتہ ان خطوط سے واضح ہوتا ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو لکھے۔ ساحر لاہور میں تھا، امریتا دہلی میں تھی۔ اپنے درمیان فاصلے کی خلیج کو دونوں نے الفاظ کے پل سے پاٹا۔ ان کے لکھے گئے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ امریتا ساحر کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ ساحر کو میرا شاعر، میرا محبوب، میرا خدا اور میرا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں امریتا لکھتی ہے، کیسے وہ اور ساحر خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہے اور ساحر سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ جب وہ چلا گیا تو امریتا نے بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اٹھائے جو ساحر نے پیے تھے، انہیں سلگایا اور ان سگریٹ کے ٹکڑوں پر موجود ساحر کے ان دیکھے ہونٹوں کے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ مسائل بہت تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ساحر اور امریتا دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، لیکن جلد ہی ساحر بمبئی چلا گیا اور تقسیم کے بعد امریتا اپنے خاوند کے ساتھ دہلی چلی گئی۔ امریتا اپنی شادی ختم کرنے کے لیے تیار تھی۔ ساحر کی طرف سے کسی شے کے باوجود اس نے شوہر کو تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ امریتا نے اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں ساحر سے اپنی محبت کو چھپایا نہیں۔ لگتا یوں ہے کہ ان دونوں کی محبت کا اختتام 1960 میں ہوا جب ساحر گلوکارہ سدھا ملہوترا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اپنی سوانح عمری میں امریتا ایک واقعے کو یاد کرتی ہے جب وہ اور ساحر گٹھے تھے۔ ساحر کی طبیعت خراب تھی۔ امریتا اس کے بستر کے سرہانے بیٹھ گئی اور وکس کے مرہم کو اس کی چھاتی اور بازوؤں پر ملا۔ اس لمحے کی رومانیت کو یاد کرتے ہوئے امریتا نے لکھا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس لمحے میں ہی ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو دوست، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔